علامہ سید علی اختر رضوی گوپالپوری۔ ادیب عصر علامہ سید علی اختر رضوی شعور گوپالپوری 15 ذیقعد سن 1367 ہجری بمطابق 19 ستمبر سن 1948 عیسوی میں سرزمین گوپالپور ضلع سیوان صوبہ بہار پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید مظہر حسین رضوی تھے۔ آپ کا خطاب ادیب عصر اور تخلص شعور تھا۔ آپ اردو ادب کے بہترین فنکار اور نادرۃ الزمن شاعر تھے۔ مولانا 3 سال کی عمر میں شفقت پدری سے محروم ہو گئے۔ ان کی تربیت میں مادر گرامی نے وہ کردار ادا کیا کہ آسمان علم و ادب کا درخشاں ستارہ بنا دیا۔ والدہ کی خواہش تھی کہ آپ عالم و فاضل بنیں۔ موصوف نے ناصر الایمان میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مدرسہ ناظمیہ لکھنؤ کی جانب عازم سفر ہوئے اور مفتی سید احمد علی، مولانا سید رسول احمد گوپالپوری، بابائے فلسفہ مولانا سید ایوب حسین سرسوی، مولانا روشن علی خان، افتخار العلماء مولانا سعادت حسین خان اور علامہ محمد شاکر امروہوی جیسے جید علماء سے کسب فیض کیا۔ شعور گوپالپوری سن 1971 عیسوی میں محمد صالح انٹر کالج حسین گنج میں فارسی لیکچرار کے عہدے پر منتخب کر لیے گئے۔ آپ نے آخری سانسوں تک اس فریضے کو بحسن خوبی انجام دیا اور بے شمار شاگردوں کی تربیت فرمائی۔ موصوف نے مدرسہ ناظمیہ الہ آباد اور بہار بورڈ سے آخری اسناد حاصل کیں۔ علامہ کو کتاب اور کتب خانے سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، اسی لیے اپنے وطن گوپالپور میں ایک کتاب خانے کی تاسیس کی جس میں بے شمار کتابوں کے علاوہ بعض قدیمی اور خطی نسخے بھی موجود ہیں۔ اس کا نام علامہ کی وفات کے بعد مکتبہ مینار شعور رکھا گیا۔ موصوف نے ضرورت کے پیش نظر بعض جگہوں پر مساجد اور امام باڑوں کی تعمیر و توسیع میں سرگرمی دکھائی اور اپنے دستے تعاون کے ذریعے پایۂ تکمیل تک پہنچایا، جن میں سر فہرست بھاگلپور کی مسجد ہے۔ علامہ نے ہندوستان کے مختلف اور متعدد علاقوں میں مجالس ازا خطاب کی، جس میں برسوں میرٹھ میں عشرہ اولیٰ اور شیخ پورہ حسین آباد میں 40 کا عشرہ سر فہرست ہیں۔ آپ کا خطاب عام فہم ہوتا تھا۔ نوجوان نسل بھی آپ کو بہت پسند کرتی تھی۔ اہل سنت حضرات بھی آپ کی مجلس میں شریک ہوتے۔ آپ نے بہت سی مذہبی اور ادبی کانفرنسوں کو اپنی محنت شاقہ سے کامیاب بنایا، جن میں مجلس علماء و واعظین کی کانفرنسیں سر فہرست ہیں۔ آپ نے اپنی کثیر مصروفیات کے باوجود تصنیف و تالیف سے گریز نہیں کیا، بلکہ ایک بڑا سرمایہ اہل علم کے لیے فراہم کرنے میں رات دن ایک کر دیا، جن میں سے ترجمہ رسالہ عملیہ امام خمینی یہ آپ کا سب سے پہلا قلمی کارنامہ تھا، جو انقلاب اسلامی ایران سے 9 سال قبل اشد ضرورت کے پیش نظر 2 جلدوں میں شائع ہوا۔ ترجمہ کتاب الغدیر علامہ امینی، اس ترجمے کی 2 جلدیں چوری کے سبب ضائع ہو گئیں، تو ان 2 جلدوں کا ترجمہ مرحوم کے فرزند ارجمند مولانا سید شاہد جمال رضوی نے ایران پہنچنے کے بعد انجام دیا۔ مصائب آل محمد ترجمہ سوگنامہ آل محمد، ترجمہ الحیات 3 جلدیں، ترجمہ تاریخ اسلام میں عائشہ کا کردار، جو کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے خود مکمل نہ کر سکے اور بستر علالت پر رہتے ہوئے طلاب سے املا کرا کے مکمل کیا۔ ترجمہ کتاب الزہر الربی بنام خوشبو بہار کی، غدیر کے 4 علامتی شاعر، شعور شہادت کربلا اور شہادت امام حسین سے متعلق مضامین، اور شعور ولایت
ولایت اور غدیر سے متعلق مضامین وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ آپ کے قلمی آثار 30 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ اس کے علاوہ موصوف نے بے شمار علمی، تحقیقی اور ادبی مضامین تحریر فرمائے جو ہندوستان و پاکستان کے مقبول جرائد میں شائع ہوئے، جن میں سے اصلاح کھجوا، الجواد بنارس، الوائز لکھنؤ، سرفراز لکھنؤ، الغدیر دہلی، المنتظر لاہور اور ادراک گوپال پور قابل ذکر ہیں۔ موصوف کے مضامین کو موضوعی اعتبار سے مرتب کر کے شائع کیا جا رہا ہے۔ بعض کتابیں غیر مطبوعہ ہیں، جن میں سے شعور آخرت، مجموعہ ادعیہ زیارات و مسائل، شعور خطابت، مجموعہ مجالس 500 صفحات پر مشتمل، دانشوران غدیر، حالات علماء مکتب غدیر، شعور اکمال الدین، آیا اکمال پر 5 مجالس کا مجموعہ، تحفہ اثنا عشریہ کا معیار تہذیب زیر طباعت، اور کلیات شعور مجموعہ کلام۔ ترجمہ الغدیر کے سلسلے میں آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی کی فرمائش پر ایران تشریف لے گئے، جہاں قم المقدسہ اور مشہد مقدس کی زیارات سے مشرف ہوئے۔ آپ کو مراجع اعظام نے امور حزبیہ کے اجازے بھی مرحمت فرمائے، جن میں سے آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائیگانی اور آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی کے اسماء سر فہرست ہیں۔ علامہ اچھے خطیب، مصنف اور مؤلف ہونے کے ساتھ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ آپ نے شاعری کی تمام اصناف مثلاً قصیدہ، نوحہ، غزل، قطعات اور رباعیات پر طبع آزمائی کی ہے، جو معتبر جرائد میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ آپ کا مجموعہ کلام مرتب ہو چکا ہے، جو کلیات شعور کے نام سے 400 صفحات پر مشتمل ہے۔ اللہ نے آپ کو 6 نعمتیں اور 1 رحمت عطا کی۔ فرزندوں کے نام اس طرح ہیں: سید محمد اختر رضوی، مولانا سید شاہد جمال رضوی، سید محمد قیصر رضوی، سید کوثر علی، سید محمد افسر اور سید ریاض جعفر رضوی۔ آخر کار یہ علم و ادب کا درخشاں آفتاب 54 سال کی عمر میں 27 ذیقعد سن 1422 ہجری بمطابق 10 فروری سن 2002 عیسوی میں غروب ہو گیا۔ مولانا سید لیاقت حسین ممتاز الافاضل کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور چاہنے والوں کی ہزار آہو بکا کے ساتھ گوپال پور میں موجود اپنے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔